کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 1857 کے غدر کی کوکھ سے ہندوستان کو ایک ایسی یونیورسٹی ملے گی جو مسلمانوں کے فیوچر یعنی مستقبل کو بدل دے گی، بلکہ ملک کی ترقی میں ایک اہم رول ادا کرے گی، جو ملک کو ایسے سپوت دے گی جو ملک و قوم کا نام روشن کریں گے۔ کوئی ایسا میدان نہیں ہوگا جہاں اس یونیورسٹی کا پرچم نظر نہیں آئے گا۔ یہ سر سید احمد خان کی سوچ تھی جس نے آج دنیا کے کونے کونے کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چراغوں سے روشن کیا ہے، جبکہ ایک وقت سر سید کے اس خواب کی مخالفت کرنے والی سوچ بھی ان کی شکر گزار نظر آتی ہے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر ہماری خاص پیشکش، یہ میرا چمن ہے، یہ میرا چمن۔ دراصل غدر کے دوران جو تباہی و بربادی نازل ہوئی، اس کے ساتھ مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان کے ساتھ انگریزوں کی دشمنی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ اس وقت سر سید احمد خان کی یہ دوراندیشی تھی جس نے مسلمانوں کو تعلیم کے میدان کی جانب راغب کرنے کی جدوجہد کی، اس کی ہمت دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حکمت کے تحت تعلیم ہی مستقبل کو محفوظ کر سکتی ہے۔ حالانکہ اس کے لیے انہیں بے انتہا پاپڑ بیلنے پڑے۔ مسلمانوں کی ایک سوچ ان کی دشمن بن گئی، انہوں نے برا بھلا سنا، فتووں کا سامنا کیا، لیکن ان سب کے باوجود سر سید نے تعلیم گاہ کے لیے چندہ مانگنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ وہ سر سید احمد خان تھے جو اپنے مشن اور عزم سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے، جس کا نتیجہ یہ آج ہمارے سامنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں موجود ہے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے اور اپنے کیریئر کا آغاز ایک سرکاری نوکری سے کیا۔ 1857 کی بغاوت سید احمد کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو دینی، مذہبی، سیاسی، معاشی اور سماجی کے ساتھ ساتھ تعلیمی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے رہنما اور قائد کے فرائض انجام دیے، مسلمانوں میں بیداری کی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کو علی گڑھ تحریک کا نام دیا گیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے انگریزی زبان اور ماڈرن ایجوکیشن میں مہارت کی ضرورت کو محسوس کیا۔ دراصل وہ ان انقلابیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے غریب اور پسماندہ مسلمان کمیونٹی کو بااختیار بنانے میں تعلیم کی اہم کردار کو تسلیم کیا، جس کے لیے مختلف اسکول شروع کر کے مسلم یونیورسٹی کی تشکیل کا روڈ میپ تیار کیا تھا۔ انہوں نے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا تاکہ مسلمانوں میں سائنسی مزاج پیدا کیا جا سکے۔ ویسٹرن ایجوکیشن کو ہندوستانیوں کو ان کی زبان میں مہیا کرانے کی کوشش کی۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کا مارچ 1866 میں آغاز ہوا۔ روایتی مسلم سماج نے اس سوچ کی مخالفت کی۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو یقیناً سخت مخالفت کے سامنے پیچھے ہٹ جاتا، لیکن سر سید نے جواب میں ایک اور میگزین تہذیب الاخلاق نکالا۔ 24 مئی 1875 کو سر سید نے علی گڑھ میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اسی مشن کے تحت سر سید احمد خان نے سال 1877 میں لندن کا سفر کیا، آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز کے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھا اور ان کو پرکھا، جو انہیں بہت پسند آیا۔ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا تھا کہ ہندوستان میں ایک بڑی یونیورسٹی مسلمانوں کے لیے قائم کریں گے، جس کے بعد محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کا ماڈل تیار کیا۔ ان کا مقصد اسلامی تہذیب سے سمجھوتہ کیے بغیر برطانوی ایجوکیشنل سسٹم کے مطابق ایک کالج قائم کرنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کالج پرانے اور نئے، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ایک پل کا کام کرے۔ سر سید کا مقصد صرف علی گڑھ میں ایک کالج قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کے زیر انتظام اسکولوں اور کالجز کا جال پھیلانا تھا، جس کے لیے انہوں نے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ ساتھ ہی علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کو اسکول اور کالج کھولنے کی ترغیب دی۔ یہ ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی مسلم NGO تھی جس نے مسلمانوں کو ان کی گہری نیند سے جھنجھوڑا اور ان میں سماجی اور سیاسی طور پر ذمہ داری کا احساس پیدا کیا۔ سر سید نے محض مشورہ ہی نہیں دیا، بلکہ اس پر عمل کرتے ہوئے
1859 में मुरादाबाद में गुलशन स्कूल, 1863 में गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल और साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, जबकि 1875 में अलीगढ़ में एक मदरसे की दाग़ डाली। 24 मई 1875 को मलका विक्टोरिया की सालगिरह के दिन मदरसे का इफ्तिताह हुआ था। 1 जून 1875 से तालीम का आगाज़ हुआ। दरअसल सर सैयद 1876 में पेंशन लेके अलीगढ़ आ गए थे और यही मदरसा 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कहलाया। जनवरी 1877 को लॉर्ड डाल्टन वाइसराय व गवर्नर जनरल ने इसका संग बुनियाद रखा था, जिसे 1878 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। ये वो जद्दोजहद थी जिसने सर सैयद को अंग्रेज़ों की नहीं बल्कि ख़ुद मुसलमानों की नाराज़गी और गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ा था। ये एक तल्ख़ हकीकत है कि सर सैयद के तालीमी मिशन के आगाज़ पर मुसलमानों ने पुरज़ोर मुखालफत की। उनकी राह में मुख्तलिफ़ रुकावटें हायल की गईं, लेकिन फौलादी इरादे के मालिक सर सैयद ने किसी की कोई परवाह नहीं की। आज यही तालीमगाह सर सैयद के मुखालिफों को भी उनकी दूरंदेशी और सोच को सलाम पेश करने पर मजबूर करती है। सर सैयद की अज़मत का इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि उनके ख़िलाफ़ मक्का मुकरमा से कुफ्र का फतवा लाने वाले मौलवी अली बख्श भी एमओ कॉलेज में अपने भतीजे मशकूर बख्श को दाखिला दिलाने के लिए सर सैयद को ख़त लिखते हैं। अलीगढ़ तहरीक का मजाक उड़ाने वाले तंज़ व मज़ाह के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी सर सैयद के तईं अपने दिली कैफियत का इजहार कुछ यूँ करते हैं कि जी में आता है अलीगढ़ जाके सैयद से कहूँ, मुझसे चंदा लीजिए मुझको मुसलमान कीजिए। सर सैयद अहमद ख़ान 27 मार्च 1898 को दिल्ली में इंतकाल कर गए। उन्हें एएमयू की जामा मस्जिद के शुमाली गोशे में दफन किया गया। सर सैयद का जब इंतकाल हुआ तो सर सैयद अहमद ख़ान के दस्त रास कहलाने वाले मोहसिनुल मुल्क सैयद मेहदी अली ने उनकी आखिरी रसूम के लिए उनके मुलाजिम अजीम को ये कहते हुए 50 रुपये दिए थे कि ये सैयद साहब का आखिरी चंदा है, फिर वो कभी चंदा नहीं मांगेंगे। ये थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी की कहानी, जो ज़बरदस्त कुर्बानियों और जद्दोजहद से भरी है। ये कहानी मुकम्मल तो नहीं, लेकिन इस जद्दोजहद का निचोड़ है जिसने मुल्क के मुसलमानों को जदीद तालीम की राह पर ला खड़ा किया, नई राह दिखाई और नई मंजिलें तय कराईं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख़ और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर यह हमारी पहली पेशकश है। इसका मकसद ये है कि नई नस्ल जो इस वक्त गैजेट के करीब है और तारीख़ से दूर, वो कम से कम वक्त में कम से कम इन कुर्बानियों से वाकिफ़ हो जाए जिनके सबब इन्हें आज ऐसे प्लेटफॉर्म मिले हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। शुक्रिया।